السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إلى آخر الآية۔ وعن عبد الرحمن بن أبي قراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ پروانہ دل شمع نبوت پہ فدا ہے، پروانہ دل شمع نبوت پہ فدا ہے، ہستی میری ناموس رسالت پہ فدا ہے۔ ہرگز نہیں سرکار کی توہین گوارا، ہرگز نہیں سرکار کی توہین گوارا، الفت میری اس مرکز الفت پہ فدا ہے۔ ہر گل گوارا شہ کونین کی خاطر، ہر گل گوارا شہ کونین کی خاطر، ہر چین و سکون عشق کی راحت پہ فدا ہے۔ حضرات علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے قابل عزت قابل تکریم بزرگوں بھائیوں، اور پردے کے پیچھے عزت مآب خواتین اسلام، آج کا یہ پروگرام تحفظ ناموس رسالت اور اصلاح معاشرہ کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ دیکھنے میں یہ اگرچہ دو عنوان ہیں، مگر نتیجے کے اعتبار سے حقیقت میں یہ ایک عنوان کی دو تعبیر ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیغامات، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرنا ہی در حقیقت اصلاح معاشرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دین اور شریعت پیش کیا ہے، اس کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنا، اس پر ایمان لانا، پھر آپ کی ہدایات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہی در حقیقت تحفظ ناموس رسالت بھی ہے اور یہی اصلاح معاشرہ بھی ہے۔ لہذا آج کا یہ پروگرام تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے منعقد ہوا، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم، توقیر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی دنیا کی تمام
حضرت عبداللہ ابن ابی حذافہ کے سامنے روم کے بادشاہ نے بیٹی اور سلطنت دونوں پیش کیا، انہوں نے ٹھوکر مارا اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جان پر بن آئی۔ لوگوں نے کہا کیوں پاگل ہو گئے ہو؟ لوگوں نے کہا اپنے آپ کو کیوں جیتے جی جہنم میں ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگے ناصحہ تیری نصیحت کا بہت شکریہ، لیکن یہ دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، عورتوں کی جماعت میں اگر آپ چلیں گے تو ایک عورت ہیں جنہیں مکہ المکرمہ کے لوگوں کی وہ غلام تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں خرید کر آزاد کیا۔ مکہ کے لوگوں نے ان کی آنکھ میں سلائی پھیر دیا، بینائی چل گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے زنیرہ، لات اور حبل نے، لات اور عزا نے تمہاری بینائی کو ختم کر دیا۔ تڑپ کر کہنے لگی الا واللہ لا یضرنی شیئا لات ولا عزا، اے بدبختو سنو، خدا کی قسم لات اور عزا مجھے ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر کہنے لگی واللہ ما اذهب بصری الا اللہ، خدا کی قسم میری یہ بینائی تو اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا سے گئی ہے۔ یہ جملہ کیسی تڑپ کے ساتھ انہوں نے ادا کیا ہوگا۔ تاریخ اور حدیث کے کتابوں میں ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے جذبات کی قدر کی، اور جب انہوں نے مکہ کے لوگوں نے ان کو تانا دیا، لات اور عزا اور حبل نے تیری بینائی دور کیا ہے، چھینا ہے، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی مرضی سے گئی ہے، تو ان کی بینائی کو اللہ نے واپس کیا ہے۔ پروردگار عالم نے ان پر رحم فرمایا۔ اسی طرح عورتوں کی جماعت میں ام عمارہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ احد کے میدان میں آئی ہیں، مشکیزہ بھر کے پانی پلا رہی ہیں، لیکن پیارے آقا کی طرف دباؤ بڑھ گیا تو مشکیزہ پھینک دیا، تلوار اٹھائی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا دفاع کرنے لگی۔ پیارے آقا نے فرمایا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف ام عمارہ ہی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آگے پیچھے جو بھی دشمن آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر اس کا دفاع کرتی ہیں، یا تو وہ دور بھاگتا ہے جہنم میں پہنچاتی ہیں۔ اسی حال میں حضرت نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ان کے بیٹے کو ایک کافر نے زخمی کیا، ام عمارہ نے اس پر تلوار چلائی ہے، وہ زمین پر گرا ہے، سرین کے پر گھسٹتا ہوا بھاگا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام مسکرانے لگے، ام عمارہ تو نے بدلہ لیا۔ غزوہ احد کے بعد فتح مکہ، حدیبیہ اور دوسرے مواقع اور جنگوں میں شریک ہوئی، ان کو معلوم ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف اور آپ کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ایک شخص ہے، جسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ جب جنگ یمامہ چھڑی ہے، حضرت ام عمارہ اس میں تشریف لے گئی اور اس جمع مردی اور بہادری سے لڑی ہیں کہ ان کے جسم پر 12 زخم آئے، ایک ہاتھ کٹ گیا اور اسی زخم کی تاب نہ لا کر بعد میں شہید بھی ہوئی۔ لیکن یہ کہا کرتی تھی ام عمارہ کہ زندہ رہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اگر مسلمہ کذاب زندہ رہا یا تو وہ مرے گا یا ام عمارہ شہادت پائے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کذاب کو بھی جنگ یمامہ میں جہنم رسید کیا ہے، اور حضرت ام عمارہ کی دیرینہ خواہش شہادت کے جذبات کو بھی اللہ پاک نے قبولیت عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مردوں کی وفاداری اور جانشاری، عورتوں کے نمایاں کارنامے تو اپنی جگہ، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آن پر، شان پر اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی رسالت و نبوت پر قربان ہونے کے لیے پروانہ وار آگے آ رہے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں بدر کا میدان ہے، میری ایک طرف میں نے نگاہ کی تو ایک نوجوان سا چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے، دوسری طرف دیکھا تو ایک بچہ کھڑا ہے۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ کاش بغل میں کوئی بڑا کھڑا ہوتا، وقت ضرورت پہ کام آتا، جنگ کے میدان کہ ایک طرف سے بچے نے ٹھوکر ماری، اتعرف ابا جہل، اے چچا جان ابا جہل کو جانتے ہیں، ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ کہنے لگے کیا کرو گے؟ کہا میں نے سنا ہے اخبرت انہ یسب
خدا کی قسم جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا جسم اس سے جدا نہیں ہوگا، یا تو وہ پہلے مرے گا یا میں مروں گا، یعنی جب میں زندہ رہوں اور وہ زندہ رہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ ایک طرف ابھی ایک بچہ یہ جملہ کہہ ہی رہا تھا، دوسرے والے نے بھی یہی جملہ کہا اور یہی جذبات اس نے ادا کیے۔ اتنے میں نے کہا وہ ابو جہل ہے، دونوں باز کی طرح دوڑے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ صقر کی طرح اور باز کی طرح دوڑے ہیں، یہاں تک کہ ابو جہل کو جہنم رسید دونوں بچوں نے کیا ہے۔ عورتوں کی جماعت، مردوں کی جماعت، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ہر ایک فداکاری اور جانثاری میں اپنی مثال آپ تھا۔ جب تک یہ جذبات امت کے درمیان موجود رہے، خدا پاک کی قسم امت کے ایک فرد کے ایمان کا سودا پوری دنیا مل کر بھی نہیں کر سکی۔ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بڑے ہی عجیب اور درد بھرے لہجے میں کہی ہے، یہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، یہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جس دن روح محمد نکال دی جائے گی اس دن اس کے ایمان کا سودا کرنا آسان ہو جائے گا، یہ دین بھی بیچ ڈالے گا، ایمان بھی بیچ ڈالے گا۔ انہی جذبات کے ساتھ صحابہ کرام کی پوری جماعت معمور اور آباد ہے، اور یہ بات صرف میں عقیدت کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے اس دعوے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید نے اپنے پاک پیغمبر سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے، میرے محبوب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم۔ اے میرے محبوب، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، یہ ایسے افراد ہیں کہ آپ ان میں سے کسی کو نہیں پائیں گے، آپ ان میں سے کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو اور آپ کے صحابہ کے اس کے ساتھ دشمنی ہو۔ یہ مخالفت کرنے والا باپ ہوگا تو آپ کا صحابی وقت کرنے پر اس پر تلوار چلائے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے والد کی گردن اتاری ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کہتا ہے بیٹا ہوگا اس پر بھی یہ تلوار چلاتے ہوئے نہیں کھینچیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر بدر کے میدان میں آئے، بعد میں مسلمان ہوئے، کفار کی طرف سے آئے تھے، بعد میں کہنے لگے ابا جان میری تلوار کے نیچے آپ کئی مرتبہ آئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اس سوال کے بعد فرمایا تو پھر کہنے لگے آپ میرے باپ تھے، میں تلوار ہٹا دیتا تھا اور آپ کو موقع دیتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر کہتے ہیں اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، خدا کی قسم ایک لمحہ بھی نہیں سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے، تیری گردن اور میری تلوار ہوتی۔ یہ مزاج صحابہ کرام کا ہے، اللہ کے پیغمبر پر فدا ہیں، پیارے آقا پر جان دینا، مال قربان کرنا، زندگیاں لگانا ان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی۔ اللہ کے حبیب سے جس طرح ٹوٹ کر پیار کرتے تھے، اپنوں اور غیروں نے اس کی گواہی دی ہے۔ تاریخ کی نگاہوں نے، آسمان کی بلندیوں نے، زمین کی وسعتوں نے نہ ایسی محبت کرنے والی جماعت پہلے دیکھی تھی نہ آئندہ دیکھے گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا پر مر مٹ رہے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، پیارے آقا کے چہرے انور سے پانی زمین کی طرف آ رہا ہے، آپ ہاتھ دھل رہے ہیں، زمین پانی کی طرف آ رہا ہے، صحابہ اللہ کے
علیہ السلام نے ان کا مزاج اور ان کی اس طبیعت کا رخ موڑتے ہوئے فرمایا صرف یہ بات کافی نہیں ہے، تمہارے دل میں میری محبت ہو، یقیناً اس کی بہت قدر ہے، تمہارے دل میں میری محبت ہے جس نے اس عمل پر تمہیں ابھارا، یہ جذباتی کام تم کر رہے ہو، یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے جس کی اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں بڑی قدر ہے، لیکن صرف یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ جو شریعت لے کر میں آیا ہوں اس شریعت کو عملی طور پر اپنے اندر سماج کے اندر داخل کرنا یہ میرے محبت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ صرف دل میں محبت ہو، جذباتی نعرے ہوں، کسی کی تردید تو نہیں کی جائے گی مگر محبت کی تکمیل نہیں ہوگی، بلکہ عملی طور پر تم اگر محبت کے دعوے دار ہو، تمہارے دل میں میری محبت ہے، تو وہ شریعت تمہارے اپنے وجود کی اور سماج کی بنیاد ہونی چاہیے، تمہارے وجود اور سماج کا وہ حصہ ہونا چاہیے جو شریعت قرآن اور احادیث مبارکہ فقہ اسلامی کی شکل میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے تین چیزوں کی طرف مجمع کیا مزاج دیکھتے ہوئے اشارہ فرمایا اور پوری شریعت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ پیارے آقا نے فرمایا میرے صحابہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو آدمی تم میں سے یہ بات پسند کرتا ہے اور جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، یعنی محبت کا یہ رشتہ دونوں طرف سے ہو، تم اللہ سے محبت کر رہے ہو، اللہ تم سے محبت کریں، تم رسول سے محبت کر رہے ہو، رسول تم سے محبت کریں، تو تمہارے لیے ضروری ہے فَلْيَسْلُكْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب تمہاری زبان چلے تو زبان کے جملے سچائی کے ساتھ باہر آنے چاہیے، تم سچ بولو، کسی کی دل آزاری کی گفتگو، وعدہ خلافی کی گفتگو، تمہارے زبان سے کسی کے لیے گالی گلوچ، تمہارے زبان سے کسی کا دل چھلنی ہو جائے، ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہو، تمہارے زبان کے جملے، زبان سے نکلنے والے الفاظ درست ہونے چاہیے۔ آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ غلط استعمال اگر کسی چیز کا ہے تو اسے زبان کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا من یغمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اغمن لہ الجنہ، جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے، دو جبڑوں کے درمیان زبان کا صحیح استعمال کرے گا، دو رانوں کے درمیان شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے گا، پیارے آقا کہتے ہیں میں ضمانت دے رہا ہوں کہ اسے اللہ رب العالمین سے جنت دلاؤں گا۔ آج ہم جہاں بیٹھ گئے، چار لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر گیا، ساتھ میں چائے پی چکا ہے، ابھی وہ کچھ دور گیا بھی نہیں ہوتا کہ باقی بچے ہوئے تین لوگ اس کی برائی میں لگ جاتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا پیارے آقا نے فرمایا زبان کے جملے اور بول درست کرو، بولو تو چھلنی نہیں ہونا چاہیے، زبان سے جو جملے نکلیں تو دل آزاری کے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے وہ جملے نکلیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منافقین کی علامت میں فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس آدمی کے اندر چار باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ اس میں پہلی بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے علامت المنافق ثلاثہ، منافق کی علامت تین ہیں، اس میں بھی پہلی بات آپ نے بیان فرمائی کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، اللہ پاک نے منافقین کا تقریباً 13 آیتوں میں ذکر کیا ہے، اور وہاں منافقین کے لیے دردناک عذاب ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے اس بنیاد پر کہ یہ منافقین جھوٹ بولتے
میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، پیارے آقا علیہ السلام نے وہ صحابہ کرام جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے وضو کا پانی چہروں پر مل رہے ہیں، آپ نے فرمایا صرف یہ جذباتی چیزیں تمہارے ایمان کے تکمیل کے لیے کافی نہیں ہیں، ضروری ہے کہ جہاں تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو اور محبت کے لیے وہی شریعت تمہارے سماج کا حصہ ہونی چاہیے۔ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی زبان کا صحیح استعمال ہو، دوسری بات اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اے میرے صحابہ جو امانتیں تمہارے پاس رکھی جا رہی ہیں ان امانتوں کی ادائیگی کرو تو تمہیں دو انعام ملے گا، اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں گے اور تمہاری جو محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے اس محبت کو بھی قبول کیا جائے گا۔ دونوں طرف سے محبتیں معتبر مانی جائیں گی۔ لہذا امانت کیا چیزیں ہیں؟ امانت کا وسیع مفہوم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے گاڑی ہمارے دروازے پر کھڑی کر دی اور کہہ دیا ایک سال ایک مہینے کے بعد میں سفر سے واپس آؤں گا، یہ امانت ہے۔ کسی نے مال رکھا، یہ امانت ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کی دی ہوئی تمام صلاحیتیں امانت ہیں۔ یہ اولاد کی نعمت یہ اللہ کی امانت ہے، یہ مال کی نعمت یہ اللہ پاک کی امانت ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے احکام کو سیکھنا اور اس کے مطابق برتنا اور عمل کرنا یہ ہمارے لیے امانت داری کو پورا کرنے کی خاطر ضروری چیز ہے۔ لہذا ہم اور آپ پیارے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر کامل طور پر عمل کرنے کے لیے اولاد کی خبرگیری، اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں ہم اور آپ فکر مندی اپنے درمیان پیدا کریں۔ حضرت مفتی صاحب محترم بیان کر رہے تھے آج ارتداد ہمارے گھروں میں آ گیا۔ یقیناً 40 سال سے یہ جملہ بولا جا رہا ہے کہ تعلیم ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، مگر جب نسلیں بربادی کی طرف چلی گئی اور ارتداد ہمارے دروازوں اور ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا تو علامہ اقبال کی وہ بات اب آج دنیا کی زبان پر آنے پر مجبور ہوئی کہ ہم یہ کہنے لگے، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لبے خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد کے ساتھ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں ہماری بیٹیاں ایمان کی روشنی سے اپنے دلوں کو ہمیشہ منور رکھیں، یاد رکھیں وہ ماحول بچپن سے ہمیں بنانا ہوگا۔ 10 سال سے پہلے نفسیات کی تکمیل ہو جاتی ہے اور تربیت کا مرحلہ پورا ہو جاتا ہے۔ جسے بننا تھا وہ بن گیا، جسے بگڑنا تھا وہ بگڑ گیا۔ لہذا بچہ پیدا نہیں ہوا
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں صبح کی نماز میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں یہاں تک کے لوگ یہ ہمارا پڑوس ہے۔ حضرت علی سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جہاں تک مسجد کی اذان کی آواز جاتی ہے وہ ہمارا پڑوس ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ الجوار 40 جارا، پڑوس 40 گھر ہوتا ہے، جس کی علماء نے 2 تفسیریں کی ہیں، 40 گھر دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے۔ بعض لوگوں نے کہا 10 دائیں، 10 بائیں، 10 آگے، 10 پیچھے، اس طرح 40 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ اب ہم ہندوستان کے جس سماج میں رہتے ہیں، ہمارے گھر کے 10 بائیں طرف کے لوگ صرف مسلمان نہیں، یہ پڑوسی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا اکرام اور احترام کرے، پڑوسیوں کی عزت کرے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے اندر بکری ذبح ہوئی تو انہوں نے کہا اہدیتم، کیا تم نے ہدیہ بھیج دیا ہے لجارنا الیہودی، ہمارے یہودی پڑوسی کو؟ پھر اس کے بعد آئے یہی جملہ دہرا دیا، پھر اس کے بعد آئے یہی جملہ دہرا دیا۔ تو ان کے بچوں نے کہا ہاں ہم نے بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جبریل جب آتے تھے تو مجھے پڑوسیوں کے سلسلے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ میں سمجھنے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے گا۔ لہذا آج ہندوستان میں جو نفرت کا ماحول بن رہا ہے، جمعیت علماء کی یہ آواز ہے کہ اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے وہی لب و لہجہ اگر اختیار کیا گیا، کانٹوں کے جواب میں کانٹا پیش کیا گیا تو پوری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹوں کے جواب میں محبت کا برتاؤ کرنا، کانٹوں کے جواب میں پھول پیش کرنا، گالیوں کے جواب میں دعائیں پیش کرنا، جیسا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے۔ آج کے اس نفرت بھرے ماحول کو محبت میں تبدیل کرنے کے لیے یہی ایک فارمولہ ہے، اسے قرآن مجید احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ لہذا میں نے عرض کیا تحفظ ناموس رسالت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیغام کی حفاظت کرنا اپنے عقیدے اور عمل کے ذریعے، یہی در حقیقت معاشرے کی اصلاح ہے۔ گویا کہ آج کا جلسہ عنوان 2 ہے، بلکہ یوں کہیے عنوان 1 ہے جس کی تعبیر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات عالی کے ساتھ حسن عقیدت و محبت عطا فرمائے۔